اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تجوید القرآن کے حوالے سے پہلا سبق ہے، اور چونکہ کچھ قارئان جو ہیں ان کے ہاں نیٹ کا ایشو تھا، ویسے تعداد ماشاءاللہ کافی تھی، لیکن کچھ قارئان جو نہیں آ پائی ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ ان کا نقصان ہو جائے، اس لیے میں ایک وائس جو ریکارڈ کر رہی ہوں، جو میں نے سبق آج پڑھایا ہے اسی کو دہرا رہی ہوں۔ آج ہم لوگوں نے قواعد تجوید کا پہلا سبق پڑھا، جس کا نام ہے قرأت اور تجوید۔ قرأت وہ ہے کیا؟ تو قرأت کے لغوی جو معنی ہے وہ ہیں الفاظ اور حروف کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو قرأت کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ اور حروف کو اس کیفیت کے ساتھ صحیح طور پر ادا کرنا جیسا ابتدائی اسلام میں پیغمبر اسلام سے سنا گیا۔ یہ علم اس وقت پیدا ہوا جب قرآن کریم نازل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل امین کی پیروی کرتے ہوئے اس کی قرأت کی، کیونکہ جب وہاں اس وقت پڑھا جاتا تھا تو پھر ظاہر ہے رسول خدا نے پڑھا، پھر ان کے اصحاب نے پڑھا، پھر ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے پڑھا، اسی طریقے سے چلتے 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 علماء کرام کے ذریعے، حفاظ کرام کے ذریعے، حافظان قرآن اور قاریان قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ حکم قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے تو فرمایا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی اس کو ترتیل کی شکل میں قرأت کرنا چاہیے۔ اب یہ ترتیل کیا ہے؟ لغت میں ترتیل کا معنی ہے منظم اور موزوں ترتیب۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں اس سے مراد آیات قرآن کے معنی میں تدبر کے ساتھ انہیں اس طرح بطور منظم اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کہ ان کے حروف اور کلمات صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ مولا کائنات اس بارے میں فرماتے ہیں الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف، یعنی کیا؟ مناسب اور موزوں جگہ پر وقف کرنا اور حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ ترتیل ہے مولا کائنات کے مطابق۔ اچھا، قرأت کی قسمیں ہیں۔ قرأت کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ قرأت تحقیق، قرأت تحدیر اور قرأت تدویر۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق میں قرآن کریم کو جس قدر ممکن ہو اتنا آرام سکون سے پڑھیں کہ قرآن کریم کے جو قواعد ہیں ان کو ہم سیکھ جائیں۔ بعض اوقات یہ روش بہت سادہ ہوتی ہے کہ جس سے اکثر تجوید کے صحیح قواعد اور جو اس کے قرآن کے اصلی لہجے کو سیکھنے کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس روش سے ہدف قرأت قرآن کی وہ تعلیم ہوتی ہے جو جدید طریقے سے اور لہجہ اور آواز کے قواعد اور ترتیل کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اچھا، مین جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو بہت آرام آرام سے آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا، تیزی سے نہ پڑھنا، آرام آرام سے پڑھنا، تاکہ جو ہے ہم قرآن کریم کی جو قواعد تجوید ہیں ان کو سیکھ جائیں۔ قرأت تحدیر کیا ہے؟ قرأت تحدیر ہے قرآن کریم کو بہت تیز پڑھا جائے، لیکن اس اتنا تیز پڑھنے کے دوران بھی جو تجوید کے قواعد ہیں ان کی مکمل رعایت کی جائے، اس میں کوئی خلل پیش نہ آئے۔ قرأت تدویر کیا ہے؟ قرأت تدویر نہ تو بہت تیز پڑھنا اور نہ بہت آہستہ پڑھنا، بلکہ درمیانے انداز میں پڑھنا۔ اس کا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت بخشو، بے شک خوبصورت آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اور صادق آل محمد جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن، یعنی ہر چیز جو ہے، ہر شے جو ہے اس کا ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو زیور ہے وہ خوبصورت آواز ہے۔ پھر فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بألحان العرب واصواتها، کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو عربی لہجے اور آواز میں پڑھیں۔ پھر ہے جی تجوید، مین ٹاپک جو ہمارا ہے، جس کو ہم لوگ ابھی سیکھنے جا رہے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ تو تجوید کا معنی ہے، لغوی جو معنی ہے وہ ہے خوبصورت بنانا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں تجوید سے مراد ہے حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلی صفات اور احکام کی رعایت کرنا جو الفاظ قرآن میں دیگر حروف کے ساتھ مرکب ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو، اور مخارج جمع ہے۔ اب ہم لوگ اردو جب بول رہے ہوتے ہیں تو اردو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، حروف تہجی کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو الف اور
آئین میں فرق نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے وہ فرما رہے ہیں کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا جو ہے یہ تجوید ہے۔ اچھا، اب ہم اگر تجوید سیکھ جائیں تو ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ قرآن کریم کی قرأت میں قواعد تجوید کی رعایت کرنے سے، یعنی قواعد تجوید سیکھنے سے اور ان کو پھر اسی تجوید کے قواعد کو لاگو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے کلام الہی اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے صدر اسلام میں پڑھا اور سنا گیا، یعنی اسلام کی ابتدا میں جیسے پڑھا اور سنا گیا، اور اس کے نتیجے میں آیات کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثلا خلقتا، تم نے پیدا کیا، یہ زبر ہے آخر میں، خلقتا تم نے پیدا کیا، اور خلقتو میں نے پیدا کیا۔ اور فرض کیا ہم کوئی ایک، یہ اب دیکھیں زبر اور پیش کا فرق ہے لیکن معنی بالکل بدل گیا۔ خلقتا تم نے پیدا کیا، اور خلقتو میں نے پیدا کیا، اور خلقا اس نے پیدا کیا۔ اب جب ہم صحیح تجوید سے پڑھیں گے قواعد کو سیکھ کر، تو پھر ہمارے قرآن پاک جو ہم پڑھیں گے تو وہ بہت مختلف ہوگا اس سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس کو غور سے پڑھیے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔